إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 سے کر رہے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور پھر عرش پر مستوی ہوا۔ عرش پر وہ کس طرح مستوی ہے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے فرمایا یدبر الامر، وہ معاملات کو انجام دے رہا ہے، کاموں کی تدبیر کر رہا ہے، پوری جو کائنات کا نظام چل رہا ہے نا وہ چلا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ تصور تھا، یہ سوچ تھی کہ کائنات پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن کائنات کو پیدا کر دینے کے بعد وہ عرش پر مستوی ہو گیا اور پھر اب معاملہ جو ہے نا وہ انجام نہیں دے رہا ہے، بس اب اس کے بعد یہ کائنات خود چل رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں خود بخود ہو رہا ہے، آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یدبر الامر، نہیں، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی معاملات طے ہو رہے ہیں، جو کچھ معاملات سامنے آ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم جن کو بڑا مانتے ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں، اور ہم جو کچھ کریں، جتنے بھی پاپ کر لیں، گناہ کر لیں، جرائم کر لیں، ہم جن کو بڑا مانتے ہیں وہ کل قیامت کے دن پریشر ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ پر دباؤ ڈالیں گے اور ہم ہی چھڑا لیں گے، اللہ ہماری پکڑ نہیں کر سکتا یا جہنم میں داخل نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی سوچ لوگوں کی تھی، اس لیے کہ وہ دنیا کی حکومت پر اللہ کی حکومت کو منطبق کرتے تھے اور اس پر قیاس کرتے تھے کہ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، کوئی پاورفل انسان ہوتا ہے، ایم ایل اے ہوتا ہے، ایم پی ہوتا ہے، کوئی دوسرا انسان ہوتا ہے اور وہ پریشر ڈال دیتا ہے، پھر اس کی بات ماننی پڑتی ہے، اس کی سفارش کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے یہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے مگر اس کی اجازت سے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی جنبش نہیں کر سکتا ہے۔ ہم سورہ اس میں آل عمران میں آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی میں بھی یہی عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی سب سے اعظم، سب سے بڑی عظیم الشان آیت اسی وجہ سے کہ اس میں اللہ کی خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی ذات پر پریشر دباؤ ڈالنا تو بہت دور کی بات، اس کے یہاں بغیر اجازت کے کوئی سفارش اور شفاعت کی ہمت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اجازت دے گا جس کے، اور جس کے لیے اجازت دے گا بس انہی کے بارے میں سفارش ہوگی، ہر ایک کے بارے میں کوئی سفارش کر دے نہیں۔ اللہ شفاعت نبیوں کو بھی حق دے گا، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، علماء کو بھی دے گا، بچوں کو بھی دے گا، حافظوں کو بھی دے گا، شہیدوں کو بھی دے گا، یہ سب سفارش کریں گے، حدیث میں آیا ہے۔ سب سے بڑی سفارش اور شفاعت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، لیکن اللہ سے اجازت حاصل کیے بغیر کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ اجازت دیں گے اور وہ بھی ان کے اعزاز و اکرام میں۔ نبی، اللہ کے نبی سب سے بڑی سفارش کریں گے، اللہ کے نبی کا اکرام ہوگا اللہ کی طرف سے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کیا مقام ہے۔ علماء ان کا اکرام ہوگا، حافظوں کا اکرام ہوگا، شہیدوں کا اکرام ہوگا، اور پھر وہ سفارش کریں گے ان کی جو سفارش کے حقدار ہوں گے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا
رب، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ کائنات کو پیدا کرنے والا وہ، کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ، بعد میں جو دنیا آنے والی ہے جس میں سفارش ہوگی یعنی آخرت، اس کا مالک بھی وہی، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہوگا۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو نبیوں کے ذریعے سے انسانوں سے کیا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اور وہاں پر جو کچھ تم نے اس دنیا میں کیا ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ اللہ جس نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا پھر دوبارہ بھی کرے گا۔ اور قرآن میں بار بار اس کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مشرکوں کا، کافروں کا یہ عقیدہ تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے جب ہم مر جائیں گے، اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ایک بڑا قریش کا سردار آیا اور قبرستان سے بہت پرانی ہڈی لے کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یوں کیا اس کو، اور چورا چورا ہوگی، اس کو یوں پھونک ماری، وہ اڑ گئی۔ کہا کہ یہ دیکھو، یہ انسان کی ہڈیوں کی حالت ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ کیسے جوڑا جائے گا اور کیسے پیدا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے سامنے یہ ہڈیوں کی مثال بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق، اپنی پیدائش کو بھول گئے گا، کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے نطفے سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا، کوئی اس کا وجود نہیں تھا اور وجود بخش دیا، بہترین شکل دی، بہترین صورت دی، بہترین ڈھانچے میں اس کو پیدا کیا، اس نے پوری زندگی اب وہ گزار رہا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا، نہیں تھا، ہم نے وجود بخش دیا۔ اب یہ تو وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ پر بہت آسان ہے، تو اللہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ کیوں پیدا کرے گا؟ آخرت کیوں ہوگی؟ مرنے کے بعد زندگی کیوں ضروری ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ آخرت اس لیے ضروری ہے نیکوں کو ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ ملے اور برا کرنے والوں کو ان کی برائی کی پوری سزا ملے۔ دنیا میں نہ کسی نیک کی نیکی کا پورا اس کو بدلہ ملتا ہے، نہ کسی برے کی برائی کی اس کو سزا ملتی ہے، دونوں نہیں ہوتے۔ آپ نے کوئی نیک کام کیا، مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار تھا، حالت نازک تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، آپ نے اس کا تعاون کر دیا، مدد کر دی، علاج میں ہاتھ بٹا دیا، آپریشن کروا دیا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ تندرست ہو گیا، اس نے آپ کی رقم آپ کو واپس لوٹا دی۔ آپ نے نیکی کا کام کیا تھا، اس نے آپ کو واپس لوٹا دی۔ کیا آپ کے تعاون کا، اس کی ہیلپ اور مدد کا پورا بدلہ مل گیا؟ نہیں ملا۔ اس لیے نہیں ملا کہ وہ تندرست ہوا نا، لیکن تندرست ہونے کے بعد اس نے کتنے اسباب جمع کیے، کتنی دنیا کمائی، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی، اولاد کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا، بڑی زندگی پائی، بہت کچھ کیا۔ اگر آپ وقت پر اس کی مدد نہ کرتے، وہ مر جاتا تو یہ سب کر پاتا؟ نہیں کر پاتا۔ تو یہ سارے جو کام کیے ہیں وہ آپ کے تعاون کی بنیاد پر کیے ہیں، ان کا بدلہ کیا ہے؟ وہ تو صرف پیسوں کا بدلہ دیا جو آپ نے اس کی مدد کر دی تھی، باقی نیکی کا جو اس نے اچھے کام کیے اس کا بدلہ کہاں ہے؟ اس کی جزا کہاں ہے؟ تو وہ پوری جزا اور اس کو پورا بدلہ وہ آخرت میں ملے گا۔ اسی طرح کسی نے برا کام کیا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب دنیا میں کیا ہے اس کی سزا؟ اسلامی قانون کہ بھائی قتل کے بدلے قتل کر دو۔ اب قتل کے بدلے قتل کر دیا تو اس کی سزا پوری ہو گئی، مکمل سزا نہیں ملی ہے۔ کیوں؟ اس نے قتل کیا ہے، قتل کی سزا ملی ہے، لیکن اس کے اس جرم کی وجہ سے ایک عورت بیوہ ہوئی ہے، بچے یتیم ہوئے ہیں،
اور جب یہ بچے یتیم ہوئے ہیں وہ تعلیم و تربیت سے، باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے ہیں، پھر یہ نسل آگے چلے گی تو وہ علم سے محروم ہو جائیں گے، نسلیں جہالت میں پڑی رہیں گی. یہ سب جرم کی سزا اس کو کہاں ملی ہے؟ یا ایک آدمی ہے، اس نے 50 آدمیوں کا مرڈر کر دیا، مار دیا ہے، اب اس کی سزا کہ بھائی اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، تو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تو ایک آدمی کی سزا ہوئی نا، ایک آدمی کو مارا، اس کو بھی مار دیا گیا، باقی 49 لوگوں کو مارا ہے، اس کی سزا کہاں ملے گی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت برپا کرنا طے کیا ہے. اللہ نے فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، ہم دوبارہ اس لیے زندہ کریں گے تاکہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دیں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اپنایا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. وَعَذَابٌ عَلِيمٌ، اور دردناک عذاب ہوگا، بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اپنایا، وہ کفر کیا کرتے تھے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ کی قدرت، اللہ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے. زمین آسمان کی تخلیق اور معاملات کو انجام دینا، کائنات کے نظام کو چلانا، یہ سب ایک اللہ کر رہا ہے اس کی اپنی قدرت سے. آگے اللہ نے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا ہے. دن اور رات کا یہ جو نظام ہے یہ چاند اور سورج سے چل رہا ہے. سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ نے تیز بنائی ہے، اس لیے تیز بنائی ہے کہ دن میں انسان کو معاش، زندگی کے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں تیز روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، اور رات میں انسان کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ریلیکس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جو چاند کی جو روشنی بنائی ہے، نور بنایا ہے، وہ مدھم، وہ ہلکا، وہ معتدل، وہ ہلکا پھلکا، تاکہ چاند کی روشنی انسان کی نیند میں، انسان کی راحت میں اور اس کے سونے میں خلل نہ ڈالے. اب ذرا اندازہ کیجئے اگر دن ہی کی طرح رات کا معاملہ ہوتا تو انسان کو سکون مل سکتا، راحت کی نیند مل سکتی؟ نیند اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ذرا نیند ڈسٹرب ہو جائے نا، نیند میں انسان کو کچھ اچھا نہیں لگتا ہے. اور ہم اتنی بڑی نعمت سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن کتنا شکر ادا کرتے ہیں. ذرا چند دن آدمی تھوڑا نیند میں آگے پیچھے ہو جائے، پاگل ہونے کو ایسا لگتا ہے کہ پاگل ہو جائے گا. کوئی کچھ نہ بولنا اچھا لگ رہا ہے، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا سورج اور چاند کی یہ ہم نے روشنیاں بنائی ہے. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اس کی منزلیں طے کیے، مرحلے طے کیے. یہ سورج اور چاند جو گردش کر رہے ہیں نا، چکر لگا رہے ہیں، ان کے مرحلے ہیں. جیسے بس کے اسٹیشن ہوتے ہیں اور ٹرین کے اسٹیشن ہوتے ہیں، یہ مرحلے ہوتے ہیں. سورج اور چاند کا یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، منزلیں طے کر دی ہے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، منزلیں کیوں طے کی ہے؟ تاکہ سالوں کی تعداد اور گنتی اور حساب تم جان سکو. سورج کی بھی منزلیں ہیں، چاند کی بھی منزلیں ہیں، اور اس سے انسانوں نے حساب سیکھا ہے. سال اور دنوں کی یہ جو معلومات ہیں یہ انسانوں نے اسی سے طے کی ہے. انسانوں نے غور کیا، سورج اور چاند پر غور کیا سب سے زیادہ، تو انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے نا فکس ٹائم پہ آتا ہے اور فکس ٹائم پہ غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. تو بڑے غور و فکر کے بعد یہ طے کیا کہ بھائی یہ کوئی خاص ٹائم ہے، اس میں کچھ خلل نہیں پڑتا، ڈسٹرب نہیں ہوتا، اور منظم انداز سے بالکل انوشاسن میں یہ چل رہا ہے. تو پھر انسانوں نے طے کیا کہ سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے ڈوبنے کے اس بیچ کے وقت کو دن کہہ دیا جائے. چنانچہ دن کہہ دیا. اور پھر انسانوں نے طے کیا، غور کیا چاند پر. سورج پر غور کیا تو دن طے کر دیا، چاند پر غور کیا، چاند ہلکا پھلکا جو بال کی شکل میں نکلتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، اور 27 دن میں
7 گھنٹے میں اور کچھ منٹوں میں اپنی وہ جو گردش ہے، منزلیں تقریباً 28 منزلیں ہیں، مرحلے ہیں، اس کے دائرے ہیں، ان کو طے کرتا ہے۔ اور پھر اس طرح یہ نظام انسان نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کو مہینہ کہہ دیا جائے، چاند کے ذریعے سے۔ یہ چاند جو اپنی منزلیں طے کرتا ہے تو 28 منزلیں جو طے کرتا ہے اس کو ایک مہینہ قرار دیا جائے، پھر اس سارے نظام کی گردش کے ذریعے سے سال طے پائے۔ اب تو دوسری مشینری آ گئی ہے تو سادہ ٹائم ٹیبل طے ہے، ورنہ پہلے انسانوں نے غور و فکر کر کے اسی طرح دن، اسی طرح مہینے، اس طرح سال طے کیے تھے۔ تو یہ سورج اور چاند کا جو نظام ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ بڑے منظم انداز سے، اور اسی سے اللہ کی توحید ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور چلانے والا بھی ایک اللہ ہے، اور وہی چلا رہا ہے، اور ہے کوئی ذات جو چلا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ دنیا پیدا ہو گئی اور خود بخود چل رہی ہے، نہیں، کوئی منتظم ہے، کوئی کنٹرولر ہے، کوئی اس کو قابو میں کرنے والا ہے۔ سورج بھی چکر لگا رہا ہے، چاند بھی چکر لگا رہا ہے، اور زمین بھی گردش کر رہی ہے، اور نہ جانے کتنے سیارے، ستارے، گیلیکسیاں ہیں اپنے اپنے دائرے میں بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا ہے ذرا نظام گڑبڑ ہوا ہو اور ٹکرا گئے ہو اور مرمت کی ضرورت پڑی ہو اور کچھ مشینری میں خرابی آ گئی ہو، آج تک نہیں ہوا ہے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ اتنے منظم انداز سے چلا رہا ہے۔ کیا یوں سمجھتے ہو یہ ایک صحیح بیکار ہے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں، اس کا کوئی ہدف نہیں، بس ایسے ہی چل رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں پیدا کیا ہے مگر حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس دنیا کے نظام کو چلا کر یہ بچوں کا کھلونا نہیں ہے۔ اس طرح بچے کھیلتے ہیں نا، بچے کھیلتے ہیں، کچھ بنایا، مکان بنایا، کچھ بنایا، گاڑی بنائی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ختم کر دیا، کوئی مقصد نہیں۔ یہ کھیل تماشا دنیا کا یہ نظام نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ نظام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کی ذات میں غور کریں، اللہ کی توحید کو اپنائیں، اللہ کی عبادت کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ یہ نشانیاں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، بے شک دن اور رات کے آنے جانے میں، دن اور رات یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں ایک نظام اور سسٹم کے ساتھ۔ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، دن بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، جیسے ابھی سردیوں کے موسم میں۔ یہ سب اللہ کے ایک منظم جو ہے سسٹم کے ساتھ، طے کردہ سسٹم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں یہ اپنی قدرت کی نشانیاں پیدا کی ہے، لآیات، ان میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان الذین، جو ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، وہ اللہ کی ذات تک پہنچے گا، اللہ کی ذات کو پہچانے گا، معرفت حاصل کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اور اپنی اس زندگی کو بنیاد بنائے گا آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے۔ لیکن جو لوگ نہیں مانتے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، ملاقات کا مطلب مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے ہیں، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، ریجھ گئے ہیں، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہے، بس یہ دنیا ہے، کھا لو، کما لو اور بس مزے کر لو، اس کے بعد کس نے دیکھی ہے دنیا، یہ ان کی زبان پہ ہوتا، بعد کی دنیا کس نے دیکھی ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہے، آیتوں سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہو سکتی ہے، آیتوں سے مراد قرآن کی تعلیمات بھی ہو سکتی ہے، اسلام کی تعلیمات بھی، اللہ کے احکام، اللہ کی ہدایات، اسی طرح آیتوں سے مراد اس کائنات میں، دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ان پر جو غور نہیں کرتے ہیں۔ اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو اوپر نافرمانوں کا
آخرت کی زندگی نہ ماننے والوں کا انجام بیان ہوا۔ اللہ نے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا۔ ایمان لے آئے نا تو ایمان کی روشنی ہوتی ہے، یہ ایمان کی روشنی ان کی ہر جگہ کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ جب اہل ایمان قبر میں پہنچیں گے تو وہاں قبر میں برزخ میں ان کی روشنی ایمان کا نور کام آئے گا، اور جب دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو وہاں پر پل صراط پر یہ نور کام آئے گا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ایمان کا نور آگے اور پیچھے ان کے کام آئے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں۔ دعواہم فیہا، ان جنتیوں کا جنت میں بلانا ہوگا، ان کی پکار ہوگی سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ جب ان کی زبان پر کوئی لفظ آئے گا نا تو یہی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ عبادت کے طور پر نہیں، عبادت کا مکلف انسان اس دنیا میں، ذکر کرو، اللہ نے کہا عبادت کرو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اس کا مکلف، اس کا ذمہ دار اس دنیا میں ہے۔ وہاں پر تو بس ایسے ہی نیچر میں کہیے، طبیعت میں، بغیر سوچے سمجھے زبان پر جنتیوں کے سبحان اللہ آٹومیٹک کہیے، بغیر اس کے لیے کچھ الگ سے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، زبان پر یوں ہی آتا رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنتیوں کی ہر طرف سے پکار ہوگی سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تو نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، تو نے اتنا بہترین نعمتوں کا ٹھکانہ دیا۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، اور جنت میں ان کے آپس میں ملاقات سلام کے ذریعے سے ہوگی۔ سلام دعا ہے، سلام سلامتی کا پیغام ہے۔ جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا، یہ چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان میں بہت اہم پیغام پوشیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، بھائی میری طرف سے تمہیں سلامتی ہو، میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میری طرف سے کوئی درد اور کوئی علم نہیں پہنچے گا، میری طرف سے کوئی تمہارا دل دکھنے کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ یہ ایک بندہ کہتا ہے السلام علیکم، تو سامنے سے کہتا ہے آپ میری طرف سے بھی مطمئن ہو جائیے، میں بھی آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچاؤں گا نہیں۔ یہ سلام ہے، ایک ملاقات کا ذریعہ بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے۔ جنتی بھی جب آپس میں بولیں گے نا تو یہی ان کی زبان پر ہوگا، اور فرشتے بھی جب جنتیوں کے پاس آئیں گے سلام علیکم یہی کہیں گے۔ خود اللہ تعالی سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے بھی جنتیوں کو سلام کہا جائے گا، یہ ان کے اعزاز کے طور پر، اکرام کے طور پر، اور ان کی عزت افزائی کے لیے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری پکار ہوگی وہ یہ ہوگی تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ بہترین جملہ ہے الحمدللہ۔ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر موقع پہ اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ کھایا الحمدللہ، پیا الحمدللہ، کسی نے پوچھا کیسے ہیں اور اچھی حالت ہے کہ الحمدللہ، کسی نے پوچھا کیسے ہیں اور اس وقت تھوڑا مزاج ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، کہ الحمدللہ علی کل حال، اس حال میں مولا رکھے، اس میں اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت۔ درد ہے تب بھی الحمدللہ، اور جو ہے راحت ہے تب بھی الحمدللہ، خوشی ہے تب بھی الحمدللہ، غم ہے تب بھی الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ۔ قرآن شروع ہو رہا ہے تو الحمدللہ، حضور کا نام ہے تو محمد احمد، اس میں حمد ہے، امت کا نام حمادون ہے، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی۔ حضور کو کل قیامت کے دن جھنڈا دیا جائے گا، وہ بھی لواء الحمد ہوگا، اس میں بھی حمد کا لفظ ہے۔ جس مقام پر کھڑے ہو کر پوری امت کی سفارش کریں گے وہ مقام محمود ہے، اور کل قیامت کے دن کہا جائے گا، ساری انسانیت جمع ہوگی کہ این الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، سب سے پہلے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو ہر حال میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، تنگحالی میں، عسر میں، یسر میں، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے تھے، کھڑے ہو جائیں، ان سے کہا جائے گا جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں بھی یہ مزاج بنانا چاہیے جو جنتیوں کی پکار ہے، اور جنتیوں کے الفاظ ہوں گے اور مبارک جملے ہوں گے۔ تو فرمایا ان کے آخری پکار ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ
للناس الشر استعجالهم بالخیر۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جلدی برائی کا فیصلہ کر دیں، جیسے کہ وہ خیر اور بھلائی جلد طلب کرتے ہیں، تو ان کا کام پورا کر دیا جائے۔ کفار مکہ بعض مرتبہ جب انہیں کہا جاتا تھا قرآن کا انکار کرو گے اور محمد عربی کے پیغام کو ٹھکراؤ گے تو پکڑے جاؤ گے، اللہ کا عذاب آئے گا، تو مذاق میں کہتے تھے ہم تو ان کو ستا رہے ہیں، ان کے پیغام کو ٹھکرا رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے، وہ عذاب کہاں ہے؟ عذاب کیوں نہیں جاتا؟ پتھر برسا کیوں نہیں دیے جاتے؟ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کیوں نہیں دیا تھا ہم پر؟ اللہ نے فرمایا اللہ حلیم ہے، اللہ بردبار ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ توبہ کی مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اس وجہ سے ورنہ جس طرح تم خیر کی دعا مانگتے ہو، اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ پوری کر دیتا ہے، جلدی پوری کر دیتا ہے، تم بد دعا کرتے ہو اپنے لیے، برائی مانگتے ہو، عذاب مانگتے ہو، تمہاری اس درخواست کو بھی اللہ قبول کر لے نا، فوراً اس کو منظور کر لے تو تمہارا کام نمٹا دیا جائے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، مہلت دیتا ہے تاکہ بندے سنبھل جائیں۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، قیامت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، ظاہر سی بات ہے وہی عذاب کو طلب کرتے ہیں، ورنہ اللہ کا عذاب مانگنے کی تھوڑی چیز ہے، یہ کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے۔ ذرا سے بھی انسان کو تکلیف ہو جائے، زکام ہو جائے نا، انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اللہ کسی خطرناک قسم کے عذاب میں مبتلا کر دے، تگنی کا نچا دے اللہ تعالیٰ، تو یہ مذاق سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، ہم ان کو چھوڑے رکھتے ہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے، مہلت دیتے ہیں، کرتے رہیں یہاں تک کہ بالکل سرکشی اور ضد اور اناد پر ان کے ٹھپا لگ جائے، پھر ان کا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اللہ فرمانے ایک طرف تو یہ جرأت کر رہا ہے، عذاب مانگ رہا ہے، تکلیف مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کا حال یہ ہے، اس کی حالت یہ ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچ گئی، کوئی درد پہنچ گیا، جدائی کی لاحق ہو گئی، کاروبار تھوڑا سا ڈاؤن ہونے لگا، کوئی اور مصیبت آنے لگی، تو کہتا دعانا لجنبہ او قائدن او قائما، تو ہمیں پکارتا ہے پہلو پر لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، ہر حال میں بے چین ہو جاتا ہے، مانگتا ہے یا اللہ اس مصیبت سے نکال دے، اس پریشانی سے بچا لے، اس آفت سے حفاظت فرما۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ، وہ ایسے گزرتا ہے کأن لم یدعنا الی ضر مسا، گویا کہ جو تکلیف اسے پہنچی تھی اس کی طرف ہمیں بلایا ہی نہیں تھا۔ یعنی انسان انتہائی احسان فراموش ہے، احسان کو بھول جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، آنے والی آفت کو ٹال دیتے ہیں اور صدمے سے بچا لیتے ہیں نا، تو ایسا سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی صدمہ، کوئی تکلیف، کوئی کاروبار میں نقصان ہوا ہی نہیں تھا، بس وہ سمجھتا ہے سب کچھ میری تدبیر سے اور میری محنت سے اور میرے یہ سب انتظام کرنے سے ہوا ہے۔ یہ انسان کے احسان فراموشی ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون۔ لیکن جو کافر ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ ہیں حد سے گزرنے والے۔ یہ جو مزاج ہے، مصیبت کے وقت تو خوب اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن ذرا سی حالت اچھی ہوئی اور خوشحالی آئی اور بیماری دور ہوئی اور صحت مل گئی تو پھر ویسے سمجھتے ہیں کہ گویا اللہ کو ہم نے کبھی بلایا ہی نہیں تھا، کوئی ذات ہے ہی نہیں جس نے ہماری تکلیف دور کر دی۔ یہ ہیں حد سے گزرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے کاموں کو اسی طرح اچھا بنا کے پیش کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی عقل، اپنی ٹیکنیک، اپنی تدبیر، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی دوڑ دھوپ کا نتیجہ سمجھتے ہیں کہ ہم آفات سے بچے ہوئے ہیں تو ہماری عقل اور دانش کی وجہ سے ہیں، حالانکہ اللہ کے رحم، کرم، اس کی نوازش، اس کی رحمت کی وجہ سے انسان بے شمار مصیبتوں پریشانیوں سے بچا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں، ان کی پکڑ کے بارے میں، مواخذہ کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جس کو انشاءاللہ
اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔